بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا ہو الہی مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اہل ایمان کو رمضان المبارک مل گیا، ہر بلا بھول گئی، ہر وبا بھول گئی۔ اب تو رمضان ہے اور قرآن، شکر ہی شکر، رحمت ہی رحمت، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ الحمدللہ میں کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس میں تو کچھ نہیں مانگا گیا، پھر یہ دعا کیسے ہوئی؟ اور دعا بھی سب سے افضل دعا، اور حدیث بھی اہل علم کے نزدیک سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جواب یہ ہے کہ دعا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دوسرا اپنی کوئی حاجت مانگنا۔ الحمدللہ میں دونوں باتیں موجود ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اور اپنی حاجت کا سوال بھی، اور وہ اس طرح کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر حمد ادا کی تو اس میں مزید نعمتوں کی طلب خود بخود آ گئی، مزید نعمتوں کا سوال خود بخود آ گیا، کیونکہ وعدہ ہے کہ شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی۔ یوں الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے کہ اس میں ہم نے اپنے اوپر موجود اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اسی شکر کے ذریعے ان نعمتوں میں اضافہ مانگ لیا اور نہایت ادب سے مزید نعمتیں بھی مانگ لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے اہل علم نے اس حدیث شریف کے 3 مطلب لکھے ہیں، بڑی مزیدار اور آسان بات ہے، اسے یاد کر لیں۔ نمبر 1، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی سب سے بہترین اور جامع دعا اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 2، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی سب سے افضل اور ضروری دعا وہ ہے جو سورہ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ میں آئی ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آخر تک، یعنی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنا، وہ راستہ مانگنا جو حضرات انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے۔ بے شک یہ دعا سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ہدایت ملی تو سب کچھ ملا، ہدایت نہ ملی تو کچھ بھی نہ ملا۔ نمبر 3، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی سب سے افضل دعا سورہ فاتحہ ہے۔ پوری سورت دعا ہی دعا ہے، نور ہی نور ہے، شفا ہی شفا ہے، علم ہی علم ہے، معرفت ہی معرفت ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو سمجھیں، پڑھیں اور خوب مانگیں۔ امید ہے یہ تینوں اقوال آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ علم کی اس نعمت پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ساری دنیا ایک عجیب، ناقابل فہم اور دہشت ناک مصیبت میں مبتلا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس میں وبائیں بھی آتی رہی ہیں اور بلائیں بھی۔ ہر رات آسمان کی طرف سے زمین پر نعمتیں بھی اترتی ہیں اور بلائیں بھی، مگر کرونا جیسی بلا اور وبا کا تذکرہ ماضی میں بالکل نہیں ملتا۔ کہاں چین اور کہاں امریکہ۔ وبا کو وبا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ خاص موسم اور ہوا اور خاص مٹی میں پھیلتی ہے، مگر یہ عجیب وبا ہے جو ایک ہی وقت میں ٹھنڈے علاقوں پر بھی حملہ آور ہے اور گرم علاقوں پر بھی، جو ایک ہی وقت میں پہاڑی علاقوں میں بھی موجود ہے اور میدانی اور صحرائی علاقوں میں بھی۔ وبا چین سے شروع ہوئی اور پھر امریکہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کیا جراثیم نے بھی جہاز اور راکٹ ایجاد کر لیے ہیں؟ پھر ایک اور اہم دلچسپ بات یہ کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر اور سائنسدان ابھی تک اس وبا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، چنانچہ اب تک اس کے علاج کی دوا یا ویکسین بھی تیار نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے عجیب و غریب حفاظتی طریقے کس بنیاد پر دنیا بھر میں نافذ کر دیے ہیں؟ زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں ورنہ کرونا آ جائے گا۔ اب تک کسی جگہ بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ لوگوں کے اکٹھے ہونے سے کرونا پھیلا ہو۔ چین والے چین میں تھے کہ کرونا ایران جا پہنچا، ایرانی ابھی کرا ہی رہے تھے کہ کرونا کا قہر اٹلی پر گرا، اور پھر اسپین اس کی زد میں آ گیا، اور پھر ساری دنیا کرونا کرونا چلانے لگی۔ معلوم ہوا کہ یہ صرف کوئی وبا نہیں بلکہ عذاب ہے، اور ستم یہ کہ جہاں سے ساری دنیا کو امن تقسیم ہوتا ہے، کعبہ شریف، مسجد الحرام، اسے بھی بند کر دیا گیا۔ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، مدینہ مدینہ، روضہ اطہر، مسجد نبوی، اسے بھی بند کر دیا گیا۔ حالانکہ روئے زمین کے یہ مقدس مقامات کسی کے ایسے زیر اختیار نہیں کہ جو چاہے اپنی مرضی سے انہیں کھولے پابند کرے، اور جو ایسے اختیارات چلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ بہرحال حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کعبہ شریف جہاں تھا وہیں رہے گا اور تا قیامت آباد رہے گا، مدینہ مدینہ تا قیامت آباد رہے گا۔
دجال اور اس کا فتنہ بھی ان دو مقدس مقامات کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جب یہ مقامات نہیں رہیں گے تو پھر یہ کارخانہ کائنات بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ کچھ عرصہ زمین والے مکمل لبرل زندگی گزار کر قیامت کی راہ ہموار کر دیں گے، اور پھر انصاف والا دن آ جائے گا۔ باقی رہے مسلمان حکمران تو انہوں نے اپنی قسمت یا اپنی بدنصیبی کے مطابق حرمین شریفین سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جلتے مرتے چیختے کافروں نے کہہ دیا کہ ہر اجتماع بند کر دو، تو ہم نے بھی اندھوں اور بہروں کی طرح کعبہ شریف، مسجد نبوی اور روئے زمین کی مساجد بند کر دیں، نہ سوچا نہ سمجھا۔ مگر اب بہت سے تخت لرز رہے ہیں، بہت سے تختے بنتے جا رہے ہیں، اور بہت سے تاج گلے کا طوق۔ زمین کا نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نئے 1000 سال کا نیا انتظام آسمان سے زمین پر اتر رہا ہے۔ اب بہت کچھ بدلے گا۔ اے اہل ایمان، ایمان میں ہی کامیابی اور امن ہے انشاءاللہ۔ اسلام کے ظاہری غلبے کا دور بھی جلد شروع ہونے والا ہے۔ اپنے ایمان پر شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ کعبہ شریف پر شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ مدینہ مدینہ پر شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ رمضان المبارک پر شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس سال رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے؟ فرصت نکال کر شہر رمضان کتاب کا جلدی مطالعہ فرما لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس سال حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ذریعہ حاصل کریں، اور موبائل سے 90% دور ہو جائیں، خصوصاً ویڈیو اور فیس بک جیسے غفلت خانے، پاگل خانے۔ اگر ہم نے حمد شکر کو اپنا لیا اور موبائل سے ہٹ گئے تو یہ رمضان ہمارے لیے بہت خاص بن جائے گا، بہت خاص انشاءاللہ۔ کچھ عرصہ کے ناغہ کے بعد آج مدینہ مدینہ کا یہ شمارہ نکل رہا ہے تو دل خوش ہے اور شکر گزار ہے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ مدینہ کی باتیں، مدینہ کی یادیں سناتا ہے ہم کو مدینہ مدینہ، وہ تصویر میں جب سے خالی ہے دیکھا، رلاتا ہے ہم کو مدینہ مدینہ۔ ہو برباد دنیا ہمیں کیا پڑی ہے، عطا ہو الہی مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔